ایران کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا. اس واقعے کو میں نے کئی جگہ پڑھا ہے لیکن واقعہ خود مجھے اچھا لگتا ہے. آغا محسن قرائتی نے بھی اس کو سنایا اور ایک ایسا واقعہ ہے کئی علماء نے اس کو پڑھا اور وہ علماء ان لوگوں سے مل بھی چکے ہیں. ایران کا بڑا بزنس مین تھا جس کا بزنس یورپ میں تھا. بیٹا بعض دفعہ یورپ میں رہتا تھا. وہ ایک دفعہ جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں تو بھائی یورپ میں شادی کروں گا. پہلے بھی کہہ رہا تھا یورپ میں شادی کروں گا. تو باپ بڑا پریشان تھا. پھر اس کے بعد جب آیا تو اس نے کہا میں تو یورپ میں کروں گا. باپ نے بڑا سمجھایا, نہیں مانا. تو بعد میں کہا کہ اچھا ہے چلو وہ مشہد چلتے ہیں زیارت کے لیے. بلکہ کسی نے کہا کہ ہاں امام رضا علیہ السلام کی زری کی صفائی ہو رہی ہے. زری کی صفائی وہاں پر ایک ہوتی ہے بڑی تفصیل سے سالانہ, ایک ہوتی ہے محدود طریقے سے. تو کسی نے کہا کہ ایک ٹکٹ تمہارے لیے بھی رکھا ہے, انہوں نے کہا ایک میرے بیٹے کے لیے بھی لے لو. اب ان کی نیت یہ تھی کہ شاید یہ زری کے پاس جا کے ذرا کچھ یورپ والا بھوت اترے. تو کہتے ہیں کہ زری کی صفائی کے لیے ہم لوگ گئے تو وہاں میں نے جو زری صاف کر رہے تھے وہاں پر مصائب پڑے جاتے ہیں, زری صاف کی جاتی ہے اور اس میں سے پھر خاک وغیرہ جمع کرتے ہیں. تو میں نے ایک سے کہا کہ ذرا سی خاک دے دینا, تو اس نے ایک کسی کا عریضہ بڑا تھا اس میں خاک ڈال کے دے دی. انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہا تم رکھ لو اس کو. نیت یہی تھی کہ شاید اس کا دل بدل جائے. اب یہ تہران آ گئے. تہران آنے کے بعد بیٹا کہتا ہے میں یہیں شادی کروں گا, لیکن جس سے میں کہوں گا پر اس سے کرنی ہے. پہلے بالکل یورپ, جس سے میں کہوں گا وہاں کرنی ہے. اب کہہ رہا ہے کروں گا میں ایران میں. اب یاد رہے اسٹیٹس کا فرق ہے, آگے جا کے پتہ چلے گا. باپ بہت بڑا بزنس مین ہے. اب باپ کو الگ مشکل میں ڈال دیا. وہ کیا مشکل میں ڈال دیا؟ کروں گا میں ایران میں اور مشہد میں کروں گا, لیکن جس سے میں کہوں گا اس سے کروں گا. کسی قسم کی کوئی چوں چرا نہیں ہوگی. ہو گئی آپ کی خواہش پوری؟ صحیح ہے کہ ہاں چلو. کہاں کرنا ہے؟ کہ مشہد چلیں. کہ مشہد میں کہاں؟ کچھ نہیں, چلیں. مشہد میں جانے کے بعد یہ گئے وہاں کی میونسپلٹی میں. وہاں جا کے پوچھا فلانے نام کا وہ شخص ہے, تو وہ پتہ چل گیا. اس کے گھر پہنچ گئے. اب یہ لوگ مالدار لوگ, بقول آیا تو آغا محسن قرائتی کے, یہ 2-3 مرسڈیز میں گئے. دروازہ کھولا. اب یہ آدمی کون ہے؟ مشہد میں روڈ پہ جھاڑو لگانے والا. اب باپ بھی حیران کہ یہاں لے آیا, یورپ سے بالکل ہی آ گیا. وہ بیچارہ آدمی جو اس نے دروازہ کھولا, اس سے پوچھا آپ ہیں؟ کہ ہاں. وہ بیچارہ اتنا سیدھا آدمی, اس نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا بعض دفعہ گاڑیاں آتی ہیں انٹرویو لیتے ہیں گھر میں, کہنے لگے کیا آپ لوگ صدا و سیما سے آئے ہیں, یعنی ٹی وی سے آئے ہیں انٹرویو لینے, یعنی کوئی ڈاکومنٹری بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم آئے نہیں ہیں, ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں. اب یہ بلینئر قسم کا آدمی, وہ اس کی بیوی اس کی فیملی, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب یہ بیچارہ پریشان, ملنا چاہتے ہیں کیوں؟ آ کے بیٹھے ہیں, کہنے لگے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے اس نام کی. کہا ہاں. کہا اس کا رشتہ لینے آئے ہیں. اب وہ ہکا بکا, میری بیٹی کا رشتہ, وہ بھی بغیر دیکھے کہ ہاں میری بیٹی ہے, کہ بس اس کا رشتہ لینا ہے. کوئی شرط شروط دیکھنا دکھانا نہ. بیٹا کہتا ہے اسی سے کرنا ہے. اب یہ لڑکی کی شادی ہو گئی. لڑکی ایک دن کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے, تم کیوں آئے ہو میرے یہاں, یہ کیسے سب کچھ شادی ہوئی ہے؟ لیکن لڑکا بھی دیکھیں کتنا پیور تھا. پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو لڑکے نے وہ کاغذ نکال کے دکھایا. وہ کاغذ اس لڑکی کا عریضہ تھا جس میں اس نے امام رضا سے کہا تھا یا امام رضا, میرا باپ روڈ پہ جھاڑو لگاتا ہے, کوئی رشتہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جس نے آج تک گناہ نہیں کیا ہے. آج تک میں نے گناہ نہیں کیا ہے, لیکن میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ میرا باپ روڈ پہ جھاڑو لگاتا ہے. یہ پرچہ دکھایا کہ تم نے ڈالا تھا یہ. تو وہ وہاں سے ہو گئی کہ ہاں یہ تو میں نے امام رضا علیہ السلام کو لکھا تھا. وہ پرچہ اس لڑکے کو ملا عریضے کے ساتھ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
ایک 5 اسٹار ہوٹل کا مالک، اس کا انٹرویو موجود ہے، خود اس کی آواز میں موجود ہے، مشہد کا ہے، کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے آ کے مجھ سے کہا کہ کل ایک ہمارا زائر آنے والا ہے، اس کی تمہیں مہمان نوازی کرنی ہے، اور وہ کتا ہے۔ کہتے ہیں میں آواز آئی، پھر میں نے خواب میں دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ پھر وہی مجھے خواب میں آ رہا ہے، ایسے امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے تیسری دفعہ پھر میں نے دیکھا باقاعدہ ذریعہ امام رضا کو، کہ وہاں سے آواز نکل رہی ہے۔ کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، فوراً اٹھا اور امام رضا علیہ السلام کی ذریعے پہ گیا، اور وہاں جا کے میں نے نماز شب پڑھی۔ میں 11 بجے ہوٹل آتا تھا، اس دن میں ڈائریکٹ آ گیا، 6 بجے آ گیا، تیار گھر سے ہو کے 6 بجے آ گیا، اور میں نے سب سے کہا کہ آج کاؤنٹر پہ میں بیٹھوں گا۔ کہنے لگے میں ہکا بکا تھا کہ مثلا یہ کتا ہے سے کیا مراد ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس کی شکل مثلا کتے جیسی شباہت ہے اس میں، یا کوئی لڑکا یا آدمی آئے گا جس کی شرٹ ہوگی، ٹی شرٹ، اس پہ کتا بنا ہوگا، بالآخر ہوگا کیا یہ؟ کہنے لگے میں وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ ناشتے کا ٹائم ہوا، تو میں نے کہا میں ناشتہ یہیں کروں گا، ناشتہ وہیں منگایا۔ کہنے لگے میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کون آ رہا ہے دروازے سے۔ کہنے لگے یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز وہیں پڑھی کہ دیکھ کوئی آ تو نہیں رہا، اور کھانا وہیں کھایا ہے کاؤنٹر پہ۔ کہنے لگے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز ہو گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک لڑکا آیا ہے کہ جس کے بال ہیں خاص لاؤبالی قسم کے لڑکوں جیسے، کوئی چہرے پہ داڑھی واڑی نہیں ہے، ڈریس بھی اس کا بڑا عجیب سا ہے، بہت ہی اوور قسم کے جو لڑکوں کا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں چھوٹا سا کتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے کمرہ مل سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا آجو 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 آجو، کمرہ مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل مل سکتا ہے۔ فوراً اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں لے گیا کہ جو ہوٹل میں میرا پرائیویٹ کمرہ تھا۔ سب لوگ ہکا بکا کہ اس لڑکے کا کیا احترام ہو رہا ہے۔ کہنے لگے اپنے کمرے میں لے گیا، بعد میں وہ کھانے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا، جو ڈائننگ ایریا تھا، تو وہاں ظاہر کچھ ناراض ہوئے، تو میں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں میرا دوسرا ہوٹل ہے جو اس سے بہتر ہے، آج تک کا آپ کا کرایہ معاف ہے، کیونکہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے وہاں جانے کی، آپ کل سے کرایہ دیجیے گا وہاں، یہ 4-5 دن کا سب معاف۔ سب ہکا بکے تھے لڑکے کا کیا احترام ہو رہا ہے، اور وہ لڑکا بھی باہر ٹہلا، حرم امام رضا کے پاس تک گیا، ظاہر ہے کہ اتنا جانتا تھا کہ اندر نہیں لے جا سکتا اسے۔ اب وہ جانے کا وقت آیا، اس نے کہا کہ میرا کرایہ، انہوں نے کہا تمہارا سارا حساب ہو چکا ہے۔ کہا میں غریب آدمی نہیں ہوں، کہ نہیں ہو گیا ہے۔ اس دن اس نے بتایا تھا کہ میں کہیں بھی دعوت میں جاتا ہوں تو اس کو لے کے جاتا ہوں، اور اگر میرے رشتہ دار جو مذہبی ہیں چڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بلانا ہے تو ساتھ بلاؤ ورنہ نہ بلاؤ، لہٰذا کچھ بلاتے ہیں کچھ نہیں بلاتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو آؤ، ہمارے پاس بھی تو آؤ کبھی۔ تو میں نے دل میں ہی کہا تھا کہ یہاں امام رضا میں تو اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اگر آپ کو قبول کرنا ہے مجھے تو اسی کے ساتھ قبول کر۔ یہ واقعہ تو خیر بعد میں تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا پورا دے دیا ایسا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ 6 مہینے بعد دوبارہ آیا ہے تو کہنے لگے میں اتفاق سے کاؤنٹر پہ تھا، اسی ہوٹل میں آیا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا ہے جس کی داڑھی ہے اور بڑا ہی اس کے ڈریسنگ میں چینج آ گیا ہے، بہت بدل گیا ہے۔ وہ آ کے سامنے کھڑا ہوا تو کچھ میں کنفیوز ہوا، لیکن وہ مجھے پہچان گیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو دیکھا ہے کہیں میں نے؟ کہنے لگے میں وہی ہوں۔ تو پھر اس نے یہ سب کچھ بتایا، اور کہنے لگے میں ذرا پریشان تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو پھر اس نے اسی وقت بتایا کہ جو آپ کو 3 دفعہ خواب میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ کتا آ رہا ہے، اس کو میرا مہمان سمجھنا، تو کیا وہ مجھے 1 دفعہ میں بدل نہیں سکتا؟ یعنی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ امام نے 3 دفعہ اس کو آ کے کہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری توفیقات بھی کسی نہ کسی اچھے کام کے ذریعے سے ہوتی ہیں، لہذا کبھی بھی اچھا کام ترک نہ کریں۔ ممکن ہے اس نے کسی بزرگ کی خدمت کی ہو، ممکن ہے کسی بزرگ کا پاؤں دبایا ہو، ممکن ہے کسی آدمی کی خدمت کی ہو، ممکن ہے کسی کے پرابلم کو سولو کیا ہو، لہذا کسی بھی اللہ کی مخلوق کے پرابلم کو سولو کرنے کو آر نہ سمجھیں۔ جب ہو اور اسی سے توفیق ملتی ہے، یعنی ایک کام کیا ہے تو اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں، اجرکم اللہ۔